ایک حدیث اگر ہم لوگ دیکھیں گے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں۔ جب میرا ذکر کرتا ہے، یعنی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ بہتر مجلس میں، محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک بازو کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو قریب آتا ہے، میں 2 بازو کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کیسے یاد کرتا؟ بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتا۔ 4-5 لوگ بیٹھے، 2-3 لوگ بیٹھے وہاں پر، اب یہاں پر ہم لوگ بیٹھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے۔ تو یہ اللہ کا یاد کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے۔ اسی طرح ہم گھر میں بیٹھے، فنکشن میں بیٹھے، کہیں پر بھی راستے میں ہے، کہیں پر بھی سفر میں ہے، کوئی بھی ملے، کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے بارے میں ہم لوگ کوئی بات چیت کر رہے، اللہ کے بارے میں بات کر رہے، اللہ کو یاد کر رہے، ذکر کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر مجلس میں، یعنی اللہ کے پاس فرشتے جو ہے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی کو یاد کریں، دوسرا ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جو ہمارے نظر میں بڑا ہے وہ ہمیں یاد کرے۔ ارے انہوں میرے کو یاد کرے، کتنا خوش ہوتے ہم لوگ۔ ارے اچھا اتنے بڑے آدمی میرے کو یاد کرے، میرا نام لیے، کتنی خوشی ہوتی۔ اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی عالم ہے، اگر عالموں میں بیٹھ رہے ہم لوگ، یا پھر کسی کو پولیٹیکل لیڈروں سے اگر کسی سے محبت ہے، وہ اگر ہمارا نام لے، کبھی کسی کے سامنے نام لے یا اسٹیج پہ نام لے، کتنا خوش ہوتے، دیکھے میرا نام لیے، دیکھے میرے ساتھ بازو میں ٹھہر کے فوٹو لیے انہوں۔ بھائی یہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو کسی مجلس میں، تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اگر ایک ہاتھ آؤ، ایک بالشت آؤ، تو اللہ تعالیٰ ایک بازو آتا۔ تم اگر چل کے آؤ تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا۔ مطلب تم جتنا یاد کرو اللہ اتنا قریب ہوتا تمہارے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کہاں ہیں، کون ہے، کہاں پر اجتماع ہو رہا، کہاں پر اللہ کی باتیں ہو رہی، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جب کسی جماعت کو اگر پا لیتے ہیں تو آسمانی دنیا تک وہ پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس مجلس کو، اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، میرے بندے وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، وہاں پر تیرے بندے تیری تسبیح، تیری تکبیر اور تمہید، تمجید کر رہے ہیں، یعنی تجھے یاد کر رہے ہیں، وہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، تیرا ذکر ہو رہا ہے اللہ وہاں پر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ لوگ میری تعریف جب کر رہے، میرا ذکر جب کر رہے، کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے وہ، اللہ وہ تجھے دیکھیں گے نا تو اب جو ذکر کر رہے اس سے بھی زیادہ اور عبادت کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فرشتوں سے وہ لوگ کیا مانگتے ہیں، وہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے، کیا مانگ رہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا فرشتوں سے کیا وہ لوگ جنت دیکھیں؟ فرشتے کہتے اللہ جنت تو نہیں دیکھے، اگر دیکھ لیتے تو؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا کہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی حرص طلب اور زیادہ ہوتی، اور زیادہ مانگتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے، یعنی کس چیز سے بچنا چاہ رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا جہنم کو؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو؟ اس وقت فرشتے کہتے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے، اللہ وہ اور زیادہ ڈرتے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا،
تم سب گواہ ہے نا جس مجلس کو تم دیکھ کر آئے ہو، تم سب گواہ ہے نا اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کر دیا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کو بخش دیا۔ تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن آ کے بولنا اللہ تو نے ان کو معاف کرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی، کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے پاس یہ موقع بھی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس، ہم یہاں پر اجتماعات سننے کے لیے یہاں پر ہمیں موقع مل رہا۔ ہر ہفتے اگر ہم لوگ یہاں پر آئیں گے، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشکل، تھوڑے سے گھر کے کام، تھوڑی سی نیند کی اگر قربانی کر کے اگر ہر ہفتے ہم یہاں بیٹھیں گے، ہر ہفتے ہمارے کو دیکھنے والے جتنے فرشتے ہیں اللہ سے جا کے ہماری بات کر رہے، اس میں میرا نام لے رہے، آپ کا نام لے رہے، آپ کے نام کے ساتھ اللہ کے سامنے بول رہے اللہ فلاں جگہ پر، فلاں علاقے میں، فلاں سینٹر پر اتنے لوگ تیرے بندیاں، تیرے بندے بیٹھ کے اللہ تیرا ذکر کر رہے، تیری یاد کر رہے، جہنم سے ڈر رہے، جنت کی طلب میں وہ یہاں پر آ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے بول رہا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں فلاں بندے فلاں بندے فلاں بندے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اے فرشتوں کل قیامت کے دن تم گواہ رہنا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا بہترین موقع اگر ہمیں ملے، ہر ہفتے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، وہ بھی فرشتوں کی گواہی میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اس سے بہتر مجلس اور کیا ہو سکے؟ ہم ان مجلسوں کے فضائل کو نہ جانتے ہوئے یا جاننے کے باوجود بھی اس کی اہمیت نہ رکھتے ہوئے، آئے تو بھی چلتا، نہیں آئے تو بھی چلتا، سنے سو بات آئے، گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھ لے سکتے، ویڈیو بھی دیکھ لے سکتے، ایسا بول کے کتنے لوگ لاپرواہی کی زندگیاں گزار رہے۔ جو لوگ اجتماعات سے دور رہتے، خاص طور سے یاد رکھو بہت بڑی غلطی کر رہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، ایک تو علم سیکھنے کا موقع، ایک تو اتنی دیر بیٹھنے کا ثواب الگ سے، پھر اس کے باوجود فرشتے ہمارے اوپر گواہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کتنی نیکیاں ہیں۔ پھر اس علم سے اگر دوسروں کو ہم فائدہ پہنچائے، دوسروں کو سکھائے، اس کے ذریعے سے ملنے والا ثواب، پھر اپنے گھر سے یہاں تک چل کے آنے کا ثواب، پھر پیدل واپس جاتے ہوئے پھر وہ جو جانے کا ثواب، کتنا ثواب ہے۔ اگر 1 گھنٹے کا وقت، 2 گھنٹے کا وقت اگر ہر ہفتے نکال لیے تو کتنا ثواب۔ کیا یہ ثواب بازار جانے سے ملے گا، شاپنگ کرنے سے ملے گا، کالج جانے سے ملے گا، اسکول جانے سے ملے گا، فنکشنوں میں جانے سے ملے گا؟ نہیں نا۔ تو کہاں ہے پھر ہمارے مسلمانوں کی اس کی اہمیت کہاں ہے؟ یاد رکھو یہ اتنی بہترین مجلسیں ہیں اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس حدیث میں کیا الفاظ ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو تیری یاد کرنے کے لیے اسی نیت سے اس مجلس میں تو نہیں گیا، بس کسی کام سے گیا تھا، لیکن جاتے جاتے کیونکہ یہاں پر کوئی مجلس ہو رہی ہے، کچھ باتیں ہو رہی، اب وہ دیکھ لیا وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس کی نیت تو نہیں تھی پہلے سے وہاں پر جانے کی، لیکن دیکھ لیا وہاں پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجلس اتنی زیادہ بابرکت مجلس ہے کہ اس میں وہ کسی بھی نیت سے آیا ہوں گا لیکن وہاں پر بیٹھ گیا، میں اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے بھی اگر چلتے چلتے ایسا جا رہے، آواز سن لیے کیا تو بھی آ کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔